ہم پیدائشی شاعر ہیں. ایک سنا ہے 55 کا شعر سنا ہے مرزا شقیق کا میرا سنا آپ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرزا ہی نہیں اشارہ کیا چاند کی طرف شق القمر کا. ہاں تو میں درجہ 5 پڑھتا تھا اس وقت جب میں نے یہ نظم کہی تھی. ہمارے پڑوس میں ایک تھے حاجی محمد شفیع صاحب تھے, حضرت مولانا محمد حسین صاحب, حضرت مولانا حسین صاحب مدنی سے وہ بیٹھ تھے اور معمر آدمی تھے. تو جب ہم بچپن میں کوئی شعر کہتے تھے غزل کہتے تھے تو پہلے حاجی صاحب کو سناتے تھے سب. ایک دن اتفاق تو میں نے ایک غزل کوئی سنائی, ان کو شعر اچھے تھے تو ان کو شک ہوا. ان کا ابھی تم ایسا شعر نہیں کہہ سکتے, یا تو تم کہیں چرا کے لائے ہو یا کسی سے لکھوا کے لائے ہو. میں نے کہا نہیں حاجی صاحب میں نے خود کہا ہے, اگر آپ کو شک ہے یقین نہیں ہے تو مجھے کوئی مصرع ترا دیں یا کوئی موضوع بتائیے عنوان بتائیے, لیکن ہم کہتے نہیں. تو اس زمانے اخبار نکلتا تھا مدینہ بجنور سے, تو اسے ایک پیشانی کا شعر لکھا رہتا تھا, ایک ہی شعر ہوتا تھا. ماں نے شک ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں, موزہ شق القمر کا ہے مدینہ. ہاں وہ ان کے اس پر ان کی نظر میں ان کا اچھا کام کرو تو پورا واقعہ شق القمر کا تو پورا واقعہ نظم کر کے سنا دو تب ہم سمجھیں گے. ہم کا انشاءاللہ. آج بات ہوئی مغرب کے وقت اور دوسرے دن مغرب نماز پڑھ کے میں نے کہا ایسا سنیے کریم کہا, اور اسی وقت ان کو اسی بچپن میں نے قطع ان کو سنا ہے پہلے کہ رنگ زمانہ دیکھ رہا ہوں بینا ہوں میں کور نہیں ہوں. رنگ زمانہ دیکھ رہا ہوں بینا ہوں میں کور نہیں ہوں. کامل سب کہتے ہیں مجھ کو شاعر ہوں میں چور نہیں ہوں. کیونکہ ابو جہل کا تو کئی معجزہ اس نے دیکھا حضور کا, پر نصیب کے تھا ہی نہیں اس کی مقدر میں ایمان ہے. ہاں سب تو ایسی پھر ایک دن وہی جبل بوقبیس کا اس پہاڑی تھے, اس پر بیٹھے 4-5 آپس مشورہ کر رہے تھے سب, اور چاند نکلا ہوا تھا سب, خود اپنا بات چیت کر رہا تھا. پھر اس کے بعد وہاں سے چاند کو دیکھا بھگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے یہاں شروع کیا. ایک شب کا واقعہ ہے کہ بو جہل نابکار بیٹھا ہوا تھا نرغے شیطان میں بے قرار. اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا نرغے شیطان میں بے قرار. باہم یہ کر رہا تھا لعینوں سے مشورہ کس طرح اپنے دام میں آئیں گے مصطفیٰ. چلتا نہیں ہے دام محمد پہ اب میرا 100 بار ان کے سامنے جا کر خجل ہوا. تم لوگ بھی تو کچھ مجھے بتلاؤ راستہ, کیا کرنا چاہیے ہمیں دو تم بھی مشورہ. چھائی ہوئی تھی محفل شیطان میں تیرگی, آنکھوں میں روشنی تھی نہ تھی دل میں روشنی. بیٹھے ہوئے تھے سرنگو محفل میں بے شعور, سیسی کے لب کو بیٹھے تھے ہوش و خرد سے دور. ناگاہ چاند پر پڑی بو جہل کی نظر, فرتے خوشی سے جھوم گیا وہ زمین پر. بھاگا وہاں سے جانب سلطان دو جہاں, کہنے لگا حضور سے جا کر یہ بد زبان. لوں گا میں آج آپ کا اس وقت امتحان, دیکھوں گا آج آپ کی پیغمبری یہاں. وہ دیکھیے فلک پہ ہے جو جلوہ گر قمر, اس وقت اس کے کیجئے 2 ٹکڑے بے خطر. ٹکڑے قمر کے کر دیے گر تم نے مصطفیٰ, بے شک تمہارے دین پہ ایمان لاؤں گا. یہ بات سن کے ہو گئے خاموش مصطفیٰ, اور دل ہی دل میں کرنے لگے حق سے یہ دعا. اے رب العالمین اے خلاق دو جہاں, تجھ سے تو کوئی بات میرے رب نہیں نہاں.
یا رب تیرے ہی قبض میں ہے شمس اور قمر، یا رب تیرے ہی قبض میں ہے بحر اور بر، جاتی ہے بات تیرے محمد کی رکھ لے آج، خطرے میں دین ہے تیرا رکھ لے تو اس کی لاج۔ دیکھا خدائے پاک نے محبوب کو ملول، دیکھا کہ کر رہے ہیں دعا فرش پر رسول، رحمت خدا کی اس گھڑی بےتاب ہو گئی، ہر موج بحر فیض کی گرداب ہو گئی۔ فوراً یہ حکم حضرت جبریل کو ہوا، جا کر میرے حبیب سے کہہ دو اے مصطفیٰ، فرما رہا ہے رب تیرا تو کیوں اداس ہے، ہر وقت جب کہ تیرا خدا تیرے ساتھ ہے، کہنا اٹھائیں انگلی شہادت کی بے خطر، ہو جائے گا وہ ایک اشارے سے شق قمر۔ القی سجا کے حضرت جبریل نے کہا، انگلی اٹھائی شاہ نے جس وقت یہ سنا، دیکھا اشارہ کرتے ہیں سلطان بحر و بر، چاند دیکھا، دیکھا اشارہ کرتے ہیں سلطان بحر و بر، قربان ہو کے شاہ پہ شک ہو گیا قمر، اس معجزے کو دیکھ کے چیخا وہ بدخسار، کہنے لگا کمال کو جادو وہ بے کمال، کرتا قبول کیسے وہ دین محمدی، لکھا تھا جب کی روز ازل سے جہنمی، شک چونکہ مجھ پہ حاجی محمد شفیق تھا، اس واسطے یہ معجزہ کامل نے کر دیا۔ اور چھوٹ گیا کامل کا گو کلام ابھی نا تمام ہے، لیکن خدا کی شان ہے مقبول عام ہے۔